انیس فاروقی آفیشیل چینل دیکھنے والے سبھی دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آؤٹ آف ٹاؤن ہیں، تھوڑا سا باہر نکلے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ گرما گرم تازہ خبریں آ رہی ہیں تو آپ کے سامنے تجزیہ پیش خدمت ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک نااہلی کا جو متوقع فیصلہ تھا وہ ہو گیا ہے۔ جس طرح سے سزا سنائی گئی، جس طرح سے گرفتاری کی گئی، یہ سب آپ نے لمحہ بلمحہ دیکھا بھی، سنا بھی، خبریں بھی آئیں اور اس پہ بات چیت بھی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب فی الحال عارضی طور پہ کچھ دنوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے کہیں نہ کہیں کسی ایک جیل میں ایک شام ایک رات گزاریں گے، 2 راتیں گزاریں گے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد ان کو ریسکیو کے لیے بندیال صاحب کو نکلنا پڑے گا، میدان میں کودنا پڑے گا۔ اب سوال یہاں پہ پیدا ہوگا کہ بندیال صاحب کس حد تک کمپرومائز ہوئے ہیں، نہیں ہوئے ہیں، قائل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، یا ان پہ کوئی دباؤ ہے یا نہیں ہے، یا آج بھی وہ اپنے کرش کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کو تیار ہیں، کچھ نہ کچھ وہ کریں گے ضرور۔ اور آخری امید اس وقت تمام پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کے لیے اور عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کے لیے اس وقت صرف اور صرف سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ میں خواجہ حارث پیش ہوں گے یا کوئی اور پیش ہوگا، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ لیکن کوئی نہ کوئی بہرحال ان کے وکیلوں میں سے جا کے اس بات کو اپیل تو ضرور کی جائے گی اس فیصلے کے خلاف۔ نااہلی ہوئی ہے، سزا ہوئی ہے، توشیخانہ کیس میں مجرم قرار دیا گیا ہے۔ اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے نواز شریف کی نااہلی کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا تھا میڈیا ٹرائل کا، اور ان کو نواز شریف سابق وزیر اعظم کہلانے کے بجائے ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ نااہل ہیں۔ تو اب میرا آپ سب سے سوال ہے کہ مہاتما، ہمارے عظیم قائد عمران خان صاحب، ایک تحریک کے بانی، چیئرمین پی ٹی آئی، اب ان کو کیا لکھا، کہا، پڑھا، سنا جائے گا؟ کیا مہاتما کو اب نااہل، سزا یافتہ، مجرم کیا کہا جائے گا؟ قیدی کہا جائے گا، خائن کہا جائے گا، کاذب کہا جائے گا؟ کیا وہ صادق اور امین رہے یا نہیں رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس پہ اب میں آپ اپنے کامنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ یہ کیا اس وقت یہ کرنا جائز تھا ایک 3 ٹائم پرائم منسٹر کے ساتھ، یا آج ایک پاپولر پرائم منسٹر سابق عمران خان، ایک تحریک کے بانی، ان کے ساتھ یہ کرنا جائز ہے؟ ہم سب اسی طرح سے انہی مراحل سے گزرتے ہیں۔ ہر سال، ہر کچھ دنوں کے بعد جو خبر آتی ہے، اگر آپ پاکستان بننے سے لے کر اور آج تک کی خبر دیکھیں تو خبر ایک ہی آ رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا گیا، سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا گیا، سابق وزیر اعظم کو باتھ روم میں بند کر کے چنبیڑیں ماری گئیں، سابق وزیر اعظم کو بالوں سے گھسیٹ کے لے جایا گیا، سابق وزیر اعظم کو خوابگاہ کا دروازہ توڑ کے پکڑ لیا گیا، اور سابق وزیر اعظم کو سولی پہ لٹکا دیا گیا ہے۔ قوم خاموش رہتی ہے، جمہوریت پسند خاموش رہتے ہیں، سول سپریمیسی والے خاموش رہتے ہیں، اور پھر ایک ایسی طاقت جیت جاتی ہے جس کے ہاتھ میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ عمران خان درست یا غلط، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ اس طرح کے کام کیے ہوں کہ جس کے بعد وہ ثبوت مہیا ہو گئے ہیں اور وہ خود آپ اپنے دامن میں صیاد آ گیا ہو، بالکل ٹھیک بات ہے۔ قانون نے اپنا راستہ اپنایا ہے، وکیلوں نے اپنی جنگ لڑی ہے، تمام تر سہولیات ان کو میسر کی گئی ہیں، تمام تر ان کو جتنا ریلیکس مل سکتا تھا، ریلیف مل سکتا تھا، وہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ عمران خان کو سزا سنائی ہے دلاور ہمایوں صاحب نے، اور بڑی بظاہر بہت رش میں اور جلدی میں سنائی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس حد تک اب یہ آگے چل کے یہ قانونی جنگ کیا راستہ اختیار کرتی ہے، کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال میرا پھر وہی ہے کہ کیا ہم اسی طرح سے اپنے تمام سیاسی جمہوری طاقتوں کے ساتھ یہی رویے اختیار کریں گے؟ کیا یہ وہی رویے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم آج تک پنپ نہیں پائے؟ ہندوستان کے مقابلے میں ہماری جمہوریت پنپ نہیں پائی۔ آپ نے کتنے دنیا کے وزرائے اعظم، سابق وزرائے اعظم کے بارے میں اس طرح کی خبریں سنی ہوں گی، جس طرح کی پاکستان میں ہم متواتر یکے بعد دیگرے ہر سال 3-4 سال کے بعد یہ خبریں سنتے ہیں۔ کیا یہ ایک درست رویہ ہے؟ کیا اس کو ہم کبھی درست کر پائیں گے؟ کیا یہ جو انتقامی کارروائی کا جو عمران خان نے ایک بیج بویا تھا، کیا آج ان کو اسی کا اپنا ذائقہ چکھنا پڑ رہا ہے؟ کیا وہ اب ان کے پاس کارما چل کے آ گیا ہے؟ کیا گھوم کے وقت کا پہیہ اب اس کے دام میں وہ آ گئے ہیں؟ سیاستدانوں کو بھی سوچنے کا وقت ہے کہ جس طرح سے ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگا کر، جانے والے کو مجرم ٹھہرا کر، جانے والے کو چور بول کر، اور لندن کی سڑکوں پہ، لندن کے گھروں میں جن کا جینا مشکل کر دیتے ہیں چور چور بول کے، اور ان پہ لوگ گالیاں بکتے ہیں، وہ اپنی کافی پینے نہیں جا سکتے۔ یہ رویے تو فوج کے نہیں تھے، یہ رویے ہمارے اپنے سویلینز کے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف منافرت اتنی دلوں میں بھر دی تھی، نفرت اتنی کر دی تھی کہ آج وہ نفرت ابل کر ایک دوسرے کے خلاف آ رہی ہے، لیکن اس نفرت کو استعمال کر کے آپ لوگوں کو پھر انہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ بڑا افسوس کی بات ہے
ہماری سیاسی اشرافیہ رویوں کو اپنے بدلنا ہوگا. یہ انتقامی کارروائی کا جو ایک پہیہ ہے اس کو قانون کو اپنا راستہ اپنانے دینا ہوگا. صرف اور صرف اسپیسیفکلی ٹارگٹ کر کے ایک پارٹی کے لیڈر کو یا دوسری جماعت کے لیڈر کو یا کسی اور کو اپنے سسٹم سے باہر نکال کے کہ میدان مجھے صاف کر کے دے دو, میں تمہیں جیت کے دکھاؤں گا. بہت سے لوگ محاورہ کہہ رہے ہیں کہ جب گدھے ریس سے باہر ہو جائیں گے تو گھوڑے کیسے, یا گھوڑے باہر ہو جائیں گے. تو یہ نہیں ہے, یہ آپ ایک دوسرے کو باہر کر رہے ہیں, آپ مہیا کر رہے ہیں, آپ فیول فراہم کر رہے ہیں, آپ جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں. آپ خود بتاتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ پاک صاف, دیانت, صادق, امین, نیک اور خلیفہ اور مدینہ کی ریاست, یہ سب چور 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 چور. یہ کس نے کیا تھا؟ آج کون چور ثابت ہوا ہے؟ آج عدالت نے کس کو چور ثابت کیا ہے؟ تو آپ کا قصور ہے, آپ کا قصور ہے, اور تمام ان سیاسی لیڈروں کا قصور ہے. پی ڈی ایم کو میں کم از کم اس معاملے میں ضرور ان کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے ایک میچیور اور سنجیدہ رویے کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کوئی انتقامی ایک ایجنڈا لے کے نہیں چلے, ٹھنڈے طریقے سے اپنا کام کرتے رہے, ملک پہ فوکس کیا, اکنامی پہ فوکس کیا, اور وہ لے کر آگے چلتے رہے. تو اگر یہی رویہ جب عمران خان کو وقت ملا تھا وہ یہ کرتے تو کاش آج وہ اس حال میں نہ ہوتے. مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ قانونی طویل جنگ ہے, لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے. صبح گئے کہ شام گئے. تو اب سیاسی پس منظر سے, منظرنامے سے خان صاحب جو ہیں وہ کم از کم مائنس ہو چکے ہیں. کیونکہ ہم نے ایک بات سیکھی ہے تاریخ سے کہ جو مائنس ہو جاتا ہے وہ پلس نہیں ہوتا, اور جو پلس ہوتا ہے اس کو ایک دن مائنس ہونا ہوتا ہے. یہی رویے, یہی چیزیں, یہی ہماری تاریخ ہے. اسی تاریخ سے ہم نے سبق سیکھنا ہے. تو آپ میرے اس اپنے جو میں نے آپ کو بیانیہ پیش کیا اس پہ اپنی رائے دیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. جہاں جہاں میری پوڈ کاسٹ سنی جا رہی ہے, جہاں جہاں میرا چینل دیکھا جا رہا ہے, فیس بک کے پلیٹ فارم پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں, اپنی رائے سے ضرور آگے کیجیے گا. یہاں ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. خوش رہیں, سلامت رہیں, اجازت دیجیے گا.